اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس منطق تصورات و تصدیق مباحث منطق منطق تصورات منطق تصدیقات ہمارا درس منطق کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ کل جو ہم نے درس بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں اور منطق کی ایک تقسیم پیش کی تھی ایک جہت سے، وہ منطق صوری تھی اور منطق مادی تھی۔ تو شکل اور محتوا کے لحاظ سے ساختار اور مادے کے لحاظ سے دو قسم بن رہی تھی منطق کی، ایک منطق تصوری اور منطق صوری اور منطق مادی۔ کسی بھی چیز کو الگ الگ جہتوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کلمے کے لیے آپ کہتے ہیں کلمہ جو ہے وہ مورب ہے یا مبنی ہے، کلمہ یا مستعمل ہے یا محمل ہے، کلمہ یا جامد ہے یا مشتق ہے، تو ہے کلمہ ہی مگر اس کی الگ الگ تقسیم کی گئی۔ اسی طریقے سے یہاں منطق کی بھی ایک جہت سے تقسیم پیش ہو گئی۔ اب دوسری جہت سے فرماتے ہیں منطق یا تصورات ہے پر مشتمل ہے یا تصدیقات پر۔ منطق کے تصورات، منطق کے تصدیقات کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، آسان چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا نہیں ہوگا تو شروع میں لگ رہا ہوگا کہ کوئی نئی چیز بتائی جا رہی ہے، مگر اس کو سمجھنے میں زیادہ مشکل اور زیادہ دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ منطق کے تصورات اور منطق کے تصدیقات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ منطق تصورات جو ہے منطق تصورات برائے روش درست تعریف و منطق تصدیقات بالتبیین روش استدلال می پردازت۔ منطق تصورات میں کسی چیز کی صحیح تعریف کی جاتی ہے اور منطق تصدیقات میں کسی چیز کے سلسلے میں صحیح استدلال کیا جاتا ہے۔ جب تعریف کی جائے مثال کے طور پہ عالم کیا ہے، تغیر کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے، نطق کسے کہتے ہیں، تو جب اس کے معانی بتائے جائیں، اس کی تعریف کی جائے، تو یہ والا حصہ جو آتا ہے وہ منطق تصورات کے شعبے میں آتا ہے۔ جب استدلال کے مرحلے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی معانی کو اور تعریف کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں پتہ ہے عالم کیا ہے، تغیر کیا ہے، حادث کیا ہے۔ اب ان الفاظ سے، ان تعریف شدہ چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ بتائیں کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہوتا ہے، پس عالم حادث ہے۔ تو یہ والا جو بخش ہے یہ منطق تصدیقات پہ چلا جاتا ہے۔ اور واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دو سوال کا جواب دینا ضروری ہے، تصور و تصدیق چیز۔ پہلا سوال یہ کہ تصور تصدیق کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ چرا مباحث منطق بے ان دو بخش تقسیم میں شود۔ منطق کے جو بحوث ہیں وہ ان دو بخشوں کی طرف کیوں تقسیم ہوتی ہیں؟ منطق کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یا منطق تصورات یا منطق تصدیقات؟ میری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے آپ لوگ؟ آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں، میں نے اچھا خاصا درس جو ہے وہ دے دیا منطق کے بارے میں، نیا درس شروع کر دیا، لیکن میوٹ پہ تھا ہمارا موبائل اور آپ تک آواز پہنچی نہیں، اور چونکہ آپ کی جانب سے کوئی ٹہوکا یا دہانی بھی نہیں کرائی گئی کہ آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں نے سوچا ہم بول نہیں رہے ہیں کیونکہ ویڈیو بھی آف کیے ہوئے تھے۔ تو خیر چلیے ایک لحاظ سے صحیح ہوا، چونکہ ہم کچھ بتایا تھا آپ کو، آج کل سفر پہ ہیں، آوازیں ایکسٹرا آ رہی تھیں، وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچی، درس ڈسٹرب ہو رہا تھا، اچھا ہی ہے۔ خیر تو میں نے جو درس پڑھایا ہے ابھی تک، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی،
لہذا تفصیل سے تب نہیں بیان کر سکتے ہیں، خلاصہ اس کا پیش کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے منطق کے تصورات اور منطق منطق کی دو قسم کی گئی تھی، منطق صوری، منطق مادی ڈھانچے اور اسٹرکچر اور میٹر اور محتوا کے لحاظ سے، اسی طریقے سے منطق کی ایک اور تقسیم کی جا رہی ہے، جیسے کلمے کی تقسیم کی جاتی ہے، کلمہ یا معرب ہے یا مبنی ہے اعراب و بنا کے لحاظ سے، یا کلمہ معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے یا مستعمل ہے یا مہمل ہے، کلمہ یا مثلا متصرف ہے یا غیر متصرف ہے، اس طریقے سے الگ الگ تقسیمات ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز کی ہو سکتا ہے کئی تقسیم ہو جائے، تو اسی لحاظ سے یعنی تقسیم کی جہت الگ ہوتی ہے، کس رخ سے کس جہت سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی منطق کی ایک تقسیم تقسیم صوری اور تقسیم مادی تھی۔ ایک تقسیم جو ہے منطق کی وہ منطق تصورات اور منطق تصدیقات ہے۔ منطق تصورات کہاں ہے؟ جہاں رابطہ اور تعلق جو ہوتا ہے وہ تعریف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے انسان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، ناطق کیا ہے، یا مثلا بتایا جاتا ہے کہ عالم کا کیا معنی ہے، متغیر کا کیا معنی ہے، حادث کا کیا معنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں استدلال کرتے ہیں، جب معنی سب کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تعریف سب کی سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، وہ اور پس عالم جو ہے وہ حادث ہے، یا انسان ناطق ہے مثال کے طور پہ۔ تو یہ سارا یہ سو استدلال کے بارے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اس طریقے کی منطق کو منطق تصدیقات کہتے ہیں، اور اس کے پہلے جب صرف تعریف کی جاتی ہے تو اسے منطق تصورات کہتے ہیں۔ منطق تصورات میں کسی طریقے کا حکم نہیں لگاتے ہیں، صرف کلمات کی الفاظ کی وضاحتیں کی جاتی ہیں، اور منطق تصدیقات میں حکم لگایا جاتا ہے تعریف کے ساتھ ساتھ۔ صرف تعریف پہ اکتفا نہیں ہوتی، تعریف سے سہارا لیتے ہوئے اب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دو سوال کہ تصور و تصدیق کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ مباحث منطق کو ان دو حصوں پہ تقسیم کیوں کرتے ہیں، منقسم کیوں کرتے ہیں۔ تو پہلے بتاتے ہیں تصور تصدیق۔ فرما رہے ہیں کہ تصور جو ہے وہ کیا ہے؟ تصور عبارت است از صورت مفہوم پدید آمده اشیاء در ذہن به نحوی کے اقتضاء حکم و اعتقادی را نداشته باشند۔ تصور کہتے ہیں کسی صورت کسی مفہوم کے ذہن میں ابھر کے آنے کو، بغیر اس کے کہ اس میں کسی حکم یا اعتقاد کا اقتضاء پایا جائے، یعنی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، کوئی حکم لگایا جائے، کوئی اعتقاد پیدا کر لیا جائے۔ اعتقاد اور حکم کے بغیر صرف کسی شے کا تصور دماغ ابھر کے آنا، مثال کے طور پہ علی، خورشید، ماہ، آسمان، زیبا، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے آیا حسن عالم است، کیا حسن عالم ہے؟ اب یہاں پر حسن عالم ہے نہیں کہا جا رہا ہے، سوال کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کنت کہ بے آئی، اللہ کرے کہ تمہیں آ جاؤ، تو یہاں پر یس یا نو کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، صرف کچھ چیزوں کے تصورات دماغ میں آ رہے ہیں۔ تو جب کچھ چیزوں کے خیالات ذہن میں ابھر کے آتے ہیں تو اس کا تعلق تصورات سے ہوتا ہے، منطق کا تصورات سے ہوتا ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک گزارش باواقع، گزارش کہتے ہیں رپورٹ کو، کسی رپورٹ یعنی کسی خبر کا واقع سے مطابق ہونا یا واقع سے مطابقت نہ کرنا، اس کے درک کرنے کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو تصدیق سمجھ میں آ گیا؟ کسی واقعے، کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے کا ادراک پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں تصدیق، یا حکم لگانا آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا۔ جیسے یہ کہنا زمین کروی است، یعنی زمین جو ہے وہ گول ہے، زمین سرکل ہے، زمین گرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا یہاں پر صرف زمین کا تصور تو نہیں ہے نا، بتائیے گا، یہاں صرف زمین کا تصور تو نہیں ہے، صرف کروی ہونے کا، گول ہونے کا، سرکل میں ہونے کا تصور تو نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے حکم؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں؟
حکم لگایا جا رہا ہے کہ زمین گول ہے، زمین کوروی ہے، ٹھیک ہے، کوروی شکل کی ہے. زمین کی جو شکل ہوتی ہے اس کو فارسی میں کوروی کہتے ہیں. خوب، یا مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جیوا جو ہے وہ جامد ہے. جیوا انہوں نے مثال دیا، آپ اپنی طرف سے کوئی مثال لے سکتے ہیں اس طرح کے. زید عالم ہے. یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. تو جیوا کہتے ہیں ایک طریقے کے فلز کو. فلز جو چاندی ٹائپ کی نہیں ہوتا، چاندی ہے، تانبا، اس طرح کی فلز ہوتی ہے. فلز اس کو دانت اور بھرنے کے بھی کام میں لیا جاتا ہے. تو جیوا جامد ہے، یعنی یہ فلز جیوا جو ہے یہ جامد ہے. خوب، البتہ اس طرح کا جو ادراک ہوتا ہے، البتہ چنین ادراکی ہموارے مقتضی حکم سے، اس طرح کا ادراک ہمیشہ حکم کا مقتضی ہے. ہموارے نہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ حکم کا طلبگار ہے. اب آپ نے کہا کہ اچھا تصورات والے میں کیا ہوتا ہے، اس سے مشابہ بات آپ نے نحو میں پڑھی ہے کہ کہنے والے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. لیکن تصدیقات پہ آپ کہہ سکتے ہیں. جس نے کہا کہ زمین کوروی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، سچ ہے. ٹھیک ہے. خوب، اس کے بعد آئیے، بنابراین ہر جا سخن از امر نہیں تعجب استفهام و امثال آن است تصدیقی درکار نیست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حکم لگایا جاتا ہے تو تصدیق کہتے ہیں. تو جہاں پہ بھی امر ہو نہیں ہو، حکم یعنی وہ امر والا حکم نہیں، حکم یعنی ہونے یا نہ ہونے کی بات کرنا. ہو گیا ہے، اقتضاء حکم، کسی چیز کو ثابت کرنا یا ثابت نہ کرنا، اس طرح کی بات. تو جہاں پر امر نہیں، وہ امر استفہام وہ انشاء والا امر، اتنی والا. تو ہر جگہ جہاں پہ بھی امر نہیں، تعجب، استفہام اور اس کے جیسی چیزوں کی بات ہو، وہاں پہ تصدیق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تصدیق کا کوئی وجود نہیں ہے. تصدیق سے وہاں کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان موارد میں بنیادی طور پر کسی چیز کی واقعیت کے سلسلے میں کوئی رپورٹ نہیں دی گئی، کوئی خبر نہیں دی گئی ہے، کوئی گزارش نہیں دی گئی، کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، تاکہ وہاں ادراک ہو مطابقت واقع ہونے یا عدم مطابقت واقع ہونے کا. وہاں محقق ہوئی ہے کوئی چیز، نہیں محقق ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے یہ آیا خورشید روزہائے آئندے عمود تر ور زمین خواہد تابید. آیا خورشید جو ہے وہ آئندہ اور زیادہ تمازت کے ساتھ ہوگا، یعنی تابش کرے گا. بے بہ 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 عجب ہوائی، کیا کہنے، بہت اچھی ہوا ہے. بہ بہ عجب ہوائی ہے، بہت اچھی ہوا ہے. مزن برسر ناتوان دست زور. ناتوان انسان کے اوپر دست زور مت لگاؤ، یعنی اس پر جو ہے ظلم نہ کرو. بے ہم نوعان خود کمک کنید، اپنے ہم نو یعنی انسانوں کی مدد کرو. خوب، آپ مجھے بتائیے گا، جو علیکم السلام، اس طرح کے جو سوالات یا اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں، کیا اس میں آپ کسی نے کہا کہ واہ کتنی اچھی ہوا ہے، آپ اس کو کہنے والے کو کہیں گے کہ واہ وہ ہاں سچ کہہ رہے ہو، یا کوئی حکم لگا رہا ہے وہ واہ واہ، بس ایک خوبصورتی تعجب کا اظہار کر رہا ہے، او ہو کتنی گرمی، او ہو کتنی. یا مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ پانی لے آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ایک واقعے کی خبر دی جا رہی ہے، ادراک واقع ہے یہاں یا عدم ادراک واقع ہے، اس کی بات واقع کے مطابق ہے یا خلاف واقع ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ سب جو ہے تصورات کی منزل ہے. لیکن جہاں پر حکم لگایا جاتا ہے
کہ زمین گرد ہے، زمین سورج کے ارد گھومتی ہے، فلاں انسان آیا ہے، فلاں انسان عالم ہے، فلاں انسان جاہل ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق تصدیقات سے ہے۔ منطق میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، تعریف کرنا بھی، منطق میں خبر دینا، قضیے کا بتانا بھی سکھایا جاتا ہے صحیح طریقے سے۔ صحیح تعریف اور صحیح تصدیق کے دونوں منطق میں سکھائی جاتی ہے۔ تعریف کا تعلق تصورات منطق سے یا منطق کے تصورات سے، اور تصدیق کا تعارف جو ہے، استدلال کا تعلق جو ہے وہ منطق کے تصدیقات سے ہے۔ ٹھیک ہے، خوب، اس کے بعد آپ آئیے اگلے صفحے پہ، وجہ تقسیم مباحث منطق بے دو بخش ہے، تصورات اور تصدیقات۔ اس کو کیوں تصور اور تصدیق دو حصوں میں بانٹا گیا ہے منطق کو؟ تحریر کرتے ہیں صفحہ نمبر 36 کی تیسری لائن میں، چون تعریف باسامان بخشی بے چند تصور معلوم برائے رسیدن بے تصوری جدید و استدلال با تنظیم چند تصدیق روش برائے رسیدن به تصدیقی نو صورت میگیرد، از این رو دانش منطق ابزاری است که برای خطا سنجی جریان تفکر باید در دو بخش تصورات و تصدیقات به ارائه روش درست تعریف و استدلال بپردازد۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ منطق کی تعریف کیا ہے۔ منطق صحیح تفکر اور صحیح استدلال کے طریقے کو سکھاتی ہے۔ تعریف میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ دو تصور یا زیادہ تصورات کو آپس میں جوڑ کر کے ایک تیسرے تصور تک پہنچتے ہیں۔ استدلال میں کیا ہوتا ہے، کئی تصدیق کو جوڑ کر کے تیسرے تصدیق تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے کہ کیسے دو تصور کو جوڑ کے تیسرے تصور کو حاصل کیا جائے، یعنی دو معلوم کو جوڑ کے تیسرے معلوم کو، یا کیسے دو تصدیق کو جوڑ کر کے تیسری تصدیق کو حاصل کیا جائے، کیسے پتہ چلایا جائے عالم کو، تغیر کو، حدوث کو آپس میں جوڑا جائے تاکہ یہ نتیجہ نکل کے سامنے آئے کہ عالم حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ منطق بتائے گی نا، صحیح تصور کرنے کو، صحیح تصدیق کرنے کو۔ چونکہ تصور اور تصدیق دونوں کی صحت کا تعلق جو ہے منطق سے ہے، منطق کے بغیر صحیح تصورات اور صحیح تصدیقات کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ منطق کے بغیر نتیجہ اخذ کیا جانا آسان نہیں ہے تصور اور تصدیقات کے ذریعے سے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں منطق کے تصورات اور منطق کے تصدیقات۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی؟ خوب، تو خلاصہ کل سے لے کر آج تک کی بحث کا نکلا کہ منطق کی دو قسم ہیں۔ ایک جہت سے ڈھانچے، اگر ٹیسٹی سوال آئے گا تو پھر آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، سوال سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اور ابھی پورے سیمسٹر میں بار بار کہوں گا کہ آپ لوگ جب امتحان ہوا کرے تو فوراً سوال مت کیا کیجیے کہ سوال کا کیا مطلب ہے۔ پورا سوال نامہ پہلے پڑھا کیجیے، اور کہتے ہیں فہم السوال نصف الجواب، سوال کا سمجھنا آدھا جواب ہوتا ہے۔ سوال پڑھا کیجیے پورا سوال نامہ، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر اگر کسی سوال کا کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تب سوال کیا کیجیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے لکھا ہے کہ ہر 2 بخش میں سے ایک ایک سوال اختیاری ہے۔ 6 سوال دیے ہیں ٹیسٹی اور 6 سوال تشریحی مثلا، اور کہا دونوں بخش میں سے، دونوں حصوں میں سے ایک سوال اختیاری ہے۔ پھر آپ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کیا 5 سوال کا جواب دینا ہے؟ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے پیپر پڑھا نہیں۔ اگر ڈھنگ سے پڑھیے اور غور کیجیے تو پھر پیپر بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر سوال کا جواب بھی آدھا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ٹیسٹی سوال آئے تو آپ جہت پہ توجہ کیجیے گا۔ یہ مت کہیے گا کہ ہمارے پرسنل نمبر میسج بھجوا کر کے یا گروپ میں کہ وہ تو منطق کی تو تصور اور تصدیق دو قسم، منطق کے تصورات، منطق کے تصدیقات۔ تو ہم جب پوچھ رہے ہیں کہ اسٹرکچر اور یعنی ساختار اور مادے، صورت اور مادے کے لحاظ سے منطق کی تقسیم کے لیے کون سا گزینہ درست ہے، اب ہم نے لکھا وہاں پر منطق صوری و منطق مادی، بے میں لکھا مثال کے طور پہ
منطق تصورات، منطق تصدیقات، جی میں کچھ اور لکھا، دال میں لکھا کوئی نہیں. تو اب آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ چونکہ سوال میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ ڈھانچے اور مٹیریل کی جہت سے، تو اب ساری تقسیمات منطق کی ہم بھول جائیں کہ منطق کی کوئی اور بھی تقسیم ہے. صرف اور صرف ہم کو دو منطق کی تقسیم بیان کرنا ہے، یا منطق و تصوری یا منطق و تصدیقی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلدی سے جو ہے وہ یہ کلاس ختم کر کے 5 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ دوسرا کلاس جوائن کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. التماس سے دعا. خدا حافظ. اللہ.